بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائیوں کی چالوں سے کیسے بچا جائے۔ دیکھیے، جو سادہ لوگ مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کو عقائد کے بارے میں گہرا علم نہیں ہوتا۔ عموماً لوگ اس کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہتے، جانا بھی نہیں چاہتے۔ اب ایسے موقع پر جب مرزائیوں کی طرف سے کوئی عقیدہ پیش کیا جاتا ہے تو اسے وہ فوراً قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پہلے سے اس کے مقابل میں پختہ اور ٹھوس عقیدہ ان کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور ذہن میں یہ بات لا لیتے ہیں کہ جن چیزوں میں مجھے شک تھا وہ تو یہ مرزائی بڑے اچھے انداز سے سمجھا رہا ہے، بات تو ہی ہے۔ تو اس طرح شیطان بھی ساتھ ساتھ میں ساتھ دیتا ہے، تو سادہ لوگ مسلمان باتوں میں آ جاتا ہے۔ اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے عقائد کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ ایک عقیدہ اللہ کے بارے میں، اولیاء اور رسول کے بارے میں، خاص کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقائد ہمارے ہونے چاہیے اور ہمارے دل میں کیا عقائد ہیں، ان کا جائزہ لیں اور اسے درست کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، عقائد کے بارے میں شرح صدر ضروری ہے، اور کفر اور ارتداد یہ نہیں کہ سارے دین سے بدزن ہو جائے، بلکہ دین کے کسی مسئلے سے بدزن ہو جانا، کسی مسئلے سے بدزن ہو جانا اور کسی قطعی عقیدے کی بارے میں شک میں پڑ جانا کفر میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے عقائد کے سلسلے میں کبھی شکوک اور شبہات اپنے دل میں پیدا ہوں تو فوراً علماء سے پیش کر کے ان شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کرے، علماء سے اپنے تعلقات رکھیں۔ جانکاری علماء کو عقائد کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے، عقائد کے بارے میں گہرا علم ہوتا ہے، تو کوئی بھی ایک شک پیدا ہو رہا ہو تو فوراً اپنا شک پیش کرے اور اس کا دفع کر لے، ورنہ پھر پتہ نہیں اگر وہ شک بڑھتا گیا تو پھر کفر اور ارتداد تک بھی پہنچنے کی امکانات ہیں۔ دیکھیے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرید تھی، کسی عیسائی پادری نے اس کو ورغلانا شروع کیا۔ وہ مسلمان شخص اس کی باتوں میں نہ آیا۔ ایک دن پادری نے پوچھا، تیرا تعلق کس سے ہے؟ اس نے کہا، مولانا رشید احمد گنگوہی سے۔ اس پر پادری نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ دیکھا آپ نے، علماء سے تعلق اپنا برقرار رکھنا ضروری ہے۔ علماء سے کبھی بھی ہم بے تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں اور ان سے بے نیازی نہیں برت سکتے ہیں۔ اپنے تعلقات کو علماء سے جوڑ کے رکھیں، ان سے کٹے نہ، اس میں ہمارا دین و دنیا کا نقصان ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پاکستان بنا اس وقت مرزائیوں کا بڑا اثر تھا، دیہاتوں کے دیہات مرزائی ہو رہے تھے۔ سرگودھا کے کسی گاؤں میں مرزائیوں نے جا کر تبلیغ کی تو گاؤں والے کہنے لگے، یہاں ساہیوال میں قاری عبدالشکور ہے، اس کو کہو اگر وہ مان جائے تو ہم سب مرزائی ہو جائیں گے۔ تو دیکھا آپ نے، اس طرح عوام کو چاہیے کہ علماء سے اپنا ربط باقی رکھے اور ان سے تعلق اپنا پختہ کرے، اور ہم علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان عوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، ان کے عقائد کی حفاظت کے لیے اپنے روابط مضبوط کریں، علاقوں کو جاتے رہیں اور ہر چھوٹے بڑے سے ملنے کی کوشش کریں اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کریں، اور سارا علاقہ ہم سے تعلق رکھے، اس کی ہم کوشش کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی غلط ذہن کا آدمی، کسی بھی باطل فرقے کا انسان اس علاقے کو جائے اور انہیں بہکانے کی کوشش کرے تو علاقے والے سب سے پہلے جن سے ان کا تعلق ہے ان کا نام لیں گے اور ان کے بارے میں سوچیں گے اور پوچھنے کے لیے کہیں گے۔ کسی بھی طرح لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ فلاں فلاں معاملہ ہے۔ اگر ہمارا تعلق علاقوں سے نہیں ہے، عوام خود اپنے سلسلے میں فیصلہ لے رہی ہے، عقائد میں، دینیات میں، تو ایسے موقع پر
ظاہر بات ہے وہ کسی بھی باطل فرقے کی باتوں میں آ کر ہو سکتا ہے کہ اپنے سلسلے میں غلط فیصلہ لے لے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس لیے ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم علاقوں سے تعلقات رکھیں، ان کی تقاریب میں اس لیے شریک ہوں کہ کسی بھی طرح ہم سے لوگوں کا تعلق رہے گا، ان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا. اور عوام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں سے اور علماء سے اپنا تعلق جوڑیں، اللہ والوں پر اعتماد کریں، اور کسی اللہ والے سے تعلق اپنا برقرار رکھ لیں، بیعت کر لیں. ہر موقع پر ان سے کوئی بھی بات ہو پوچھ کے اسے کریں. انشاءاللہ مرتے دم تک عقیدہ اپنا مضبوط رہے گا. کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو علماء سے پوچھ کر عمل کریں. اگر کوئی شک میں ڈالے تو علماء سے رجوع کریں. کسی عقیدے کے بارے میں شک کو قریب تک آنے نہ دیں، پھٹکنے نہ دیں. مرزائی لوگ اکابر پر قطعاً اعتماد نہیں کرتے ہیں. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہ لوگ آیات کی تفاسیر میں پہلے علماء کے اقوال اور ان کی تحقیقات ذکر نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں تو صحیح اقوال ہیں اور ایسے اقوال ہیں کہ ان کی باتیں اس میں آگے نہیں چلتی. اور اگر کرتے بھی ہیں نام تو ہزاروں میں سے کسی ایک کا ذکر وہاں کر لیتے ہیں، وہ بھی کب؟ جبکہ اپنے مطلب کے مفید کوئی بات نکل آ جائے تو پھر اسے لے لیتے ہیں، ورنہ عموماً وہ اکابر پر اعتماد نہیں کرتے اور قطعاً اعتماد نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں ان کے عقائد کی دکان نہیں چلتی ہے. ان کے شکوک اور شبہات میں مبتلا کرنے کے جو طریقے اور چال، یہ چالوں کا سلسلہ بند ہو سکتا تھا، اس لیے علماء پر ان کا قطعاً عقیدہ نہیں ہے. تو بہرحال آج بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو، سارے مسلمانوں کو مرزائیوں کی چالوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.